میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائیں آج اور وہ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائیں، یہی کام کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے ہیں، فرمایا جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی۔ فرمایا اللہ 2000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب جد دی تیرے ال آئیاں نا تب وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، جس نے ایک بار بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا، فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نے انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر
اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی. حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے. اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے. دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا. بیوی کو پابند کر گیا. 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا. پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے. جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے. بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے. بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں. بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے. بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے. بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے. خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا. ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر. جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھوں جاؤں کہ نہ جاؤں. توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا. باپ بیمار ہے، خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی. 2 دن کے بعد پھر پتہ چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا. دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی. 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا. بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن باپ انتقال کر گیا. رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا. دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں. بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں. یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا. حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی. صحابہ لوٹے کہ سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر. تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں. حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہیں. حضور وہ گئی نہیں. کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے. چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے. تو نے خامد کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی. عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی.
میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے۔ کتنے؟ بیٹیوں، خامند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اور ماں باپ بھی ذرا خیال کریں، مائیں بھی ذرا خیال کریں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا، حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں، بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا، ذرا اٹھنا، ذرا ٹیک چھوڑنا، ذرا غور کرنا، یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا، فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی۔ اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ، مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ، اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا، درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں،
حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں، حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں۔ بیویوں سنو، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے؟ اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے۔ پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے؟ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا، رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، خدیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے، رب فرماتا ہے جب خدیجہ آئے نا کھانا لے کے، جب خدیجہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا، خدیجہ کو اس کے رب کا۔ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا۔ جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں۔ سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا را چھوڑ دو کان دھرنا، چھوڑ دو کسی کی بات سننا، شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا۔ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تم فرما برداری کرو۔ اگر یہ غلطی کرے گا، اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود حساب لے لے گا، اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا۔ تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں، جہیز دے کے بھیجتے ہو، پلاٹ دے کے بھیجتے ہو، کار دے کے بھیجتے ہو، لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا۔ تم نے کار بھی دی، پلاٹ بھی دیا، پلازا بھی دیا، تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے، لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے، سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے، سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے، تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا۔ 2 آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے، 2 آدمی کبھی سردار۔ باپ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیے، باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر، گاڑی چلانے والا، شوہر۔ اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے، 2 کی نہیں ہوتی۔ ہیڈ ماسٹر 2 ہو سکتے ہیں، گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا 2 ہو سکتے، باپ ایک ہی ہے نا، دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بیویوں اطاعت تو خامند کی ہوگی، یہ تو بہرحال حق ہے کہ اطاعت تو خامند کی ہوگی۔ تم اطاعت کرانا چاہو گی تو فساد ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے سٹیئرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا، اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے۔ تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے، اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے، میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے۔ جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو، جب اللہ نے بنایا ہے تو تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو، اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں، اقتدار بہرحال شوہر کا ہے، تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا۔ تم ایک شوہر کی فرما، اور میں گارنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، اور قول کس کا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہیں، فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بچے اس کے فرما بردار۔ اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے، جو بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ایک پہ حکومت نہ کرو، پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی۔ ایک پہ نہ کرو، ایک کو حکم تسلیم کر لو، ایک کو بڑا مان لو، ایک کے سامنے جھک جاؤ، باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی۔ 2 ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، 2 باتوں میں وقار ہے۔ ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں،
اور دوسرا اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کریں. تیسری بات اور آخری بات، دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دین کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں، اسے سنت شریعت بھی. خواجہ خواجگان قطب الاولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلے دن مسجد گئے، استاد صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خواجہ صاحب نے 15 سپارے سنا دیے. 15 سپارے قرآن کے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے تنقید کے انداز میں لکھا، وہ کہتے ہیں جی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، زبانی سنائے. اچھا چلو مان لیا زبانی سنائے. کیسے؟ استاد صاحب کہنے لگے تو 4.5 سال کا بچہ ہے، اوپر میں تجھے دکھا رہا ہوں، تجھے دیکھنا نہیں آتا تو سپارے 15 یاد ہیں. فرمانے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، اور سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہتی ہے، سن سن کے یاد ہو گئے. مجھے سن سن کے ہی 15 سپارے یاد ہو گئے. ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی، ماں دین کے لیے نکلے گی تو بچے بھی. اگر تیرے 4 بچے ہیں، سیدہ کے پاس 3 بچے تھے حضرت فاطمہ کے. امام محسن تو پہلے وصال کر گئے. کتنے بچے؟ امام حسن بھی شہید، امام حسین بھی. نواسوں سے پیار ہوتا ہے نا، نواسے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا. مسجد نبوی سے میں نکل رہا تھا، 2010 میں گیا، مسجد نبوی شریف سے نکل رہا تھا تو ایک بابا جی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے بیٹی میں تجھے لے تو آیا ہوں پر تیرے بچوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ نماز میں بھی میرے ساتھ کھیلتے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے دامن تھام لیا. میں نے کہا اگر 2 منٹ مجھے موقع دے تو میری زبان پہ بات آئی ہے، کرنے کو جی چاہتا ہے. کہا کر لیجئے. تو میں نے کہا بزرگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ مسجد نبوی میں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. یہاں نواسوں سے کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہاں نواسوں سے کھیلنا نصیبوں والے ہو، مقدروں والے ہو. گھر بھی اللہ کا، گھر بھی اس کے رسول کا، دروازہ بھی مصطفیٰ کا، اور تمہیں نواسے مل گئے ہیں، تم کھیل رہے ہو. بڑے پیارے ہوتے ہیں نا نواسے. لیکن سیدہ فاطمہ کے نواسے اونو محمد بھی شہید. پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ کے پوتے جناب علی اکبر بھی شہید، علی اصغر بھی شہید. ماؤں بیٹیوں جب بھی بات کرتی ہو کہتی ہو بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، جب بھی کہتی ہو میں بیٹے کو انجینئر بناؤں گی، جب بھی بولتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو بہت بڑا تاجر بناؤں گی. آج سیدہ فاطمہ کی بات مان، تو اپنے بیٹے کو محمد کے دین کا نوکر بنا کے دیکھ، اسے رسول اللہ کے دین کا نوکر بنا، اسے قرآن کا حافظ بنا، اسے قرآن کا قاری بنا، اسے دین کا عالم بنا، اسے پیغام سنت عام کرنے والا بنا، اسے تو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر. میرا عقیدہ یہ ہے جس ماں کا ایک بچہ بھی رسول پاک کے دین کا نوکر ہوگا، قیامت کے دن باقی بیویاں جنت میں ہوں گی اور وہ بی بی سیدہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہوگی. اس کو چادر تطہیر کے سائے میں جگہ ملے گی. میں بات ختم کر رہا تھا پر ایک بات یاد آ گئی، دل کرتا ہے کر دوں. آج میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیا، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا، آپ مجھے معاف تو کر رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت کچھ وقت دیر سے شروع ہوا، کچھ طبیعت کے اندر ابھی کئی باتیں ہیں جو مچل رہی ہیں. لیکن میں بس آخری بات، احد کی جنگ ہے، بی بی بیٹھی ہے، 3 سال کا بچہ گود میں ہے، سینے سے چمٹاتی ہے تو رو پڑتی ہے، ماتھا چومتی ہے تو رو پڑتی ہے، گلے سے لگاتی ہے تو رو پڑتی ہے. اس بی بی کی تعریف یہ ہے کہ اس بی بی کا شوہر بدر کی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، بھائی بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے، باپ بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے. یہ 3 سال کا ایک لال ہے. روتی رہی. سہیلیاں پوچھتی ہیں کیوں روتی ہو؟ کہتی ہے دل کرتا ہے میرے پاس ایک اور جوان ہوتا، آج میں اسے بھی حضور کے ساتھ روانہ کرتی. دل کرتا ہے کہ میں بھی آج سیدہ فاطمہ کے بابا کے ساتھ میرا بھی کوئی جوان جاتا. کیا کروں، 3 سال کا لال ہے. نہ رہ سکی، اٹھی مسجد نبی میں پہنچی. جناب بلال کھڑے ہیں، رو کے کہنے لگے بلال مدینے والے محبوب کو کہے ایک فاطمہ کی کنیز آئی ہے، ملنا چاہتی ہے. رسول کریم تشریف لائے. 3 سال کا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے یوں حضور کے آگے کیا. سونیا باپ میں نے بدر میں دے دیا،
آقا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے، میں بدر میں دے چکی ہوں۔ سونیا شوہر کے سر پر سرداری ہوتی ہے، وہ میں دے چکی۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نام بھی ہو، باپ کی شہزادی تو ہوتی ہے نا، میں شہزادی تھی، میں باپ بھی دے چکی ہوں۔ آقا میرے پاس جوان لال ہوتا، میں تیرے قدموں پہ قربان کرتی۔ سونیا میرا 3 سال کا ہے، قبول کر لے۔ میرے حضور نے فرمایا بی بی تیرا 3 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ کہنے لگی سونیا جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے، لوہے کی ڈھال، جب تیر آتا ہے تو آگے کرتے ہیں، تلوار آتی ہے تو آگے کرتے ہیں، میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا اور محمد کی ڈھال تو بن سکتا ہے۔ سونیا جب آپ کی طرف تیر آئے نا تو میرا لال آگے کرنا، جب آپ کی طرف تیر آئے تو اس کو آگے کرنا، جب آپ کی طرف تلوار آئے تو میرا، جب نیز آئے تو میرا لال آگے کرنا۔ سونیا یہ شہید کا نواسا ہے، یہ شہید کا بھانجا ہے، یہ شہید کا بیٹا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا لیکن سونیا تیرے اوپر قربان ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا چاہتی کیا ہے؟ کہا سونیا میرا دل کرتا ہے قیامت میں کوئی مجھے کہے یہ شہید کی اماں ہے، لوگ مجھے شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ کہتے ہیں، دل کرتا ہے میں کہوں میں شہید کی ماں ہوں۔ میرے حبیب نے سر پہ ہاتھ پھیرا بچے کے، بچہ واپس لوٹایا، فرمایا جا اس کو گھر لے جا، اور محمد کا وعدہ ہے قیامت میں جب تیرے لیے آواز آئے گی تو تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، تجھے شہید کی اماں کہہ کے اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو، اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو۔ ماؤں بہنوں بچیوں، یہ اولادیں جو تمہاری کوکھ میں پلتی ہیں اگر یہ رسول اللہ کے دین کے لیے نکلیں گی تو قیامت کے دن بچے تمہارے امام حسین امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جگہ دی جائے گی۔ اللہ تو فضل فرما اور بیٹیوں کو توفیق عطا فرما۔ پھر وہی بات دہراؤں گا، کل جب آنا تو اکیلے نہ آنا، ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا، دوستوں سمیت آنا۔ میں پھر معافی مانگتا ہوں، کل زیادہ بندوبست کریں گے، بہنوں سے بیٹیوں سے پھر معذرت کرتا ہوں، جو آپ کو تکلیف پہنچی جس طرح بھی پہنچی اس کے لیے پھر سے معذرت کرتے ہیں، کل زیادہ بندوبست کریں گے۔ بغیر سلام کے بغیر دعا کے بالکل نہ جایا کریں، ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب علیہ السلام خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے۔ بیان شروع ہونے سے پہلے سب میرے بہن بھائی ایک بار درود شریف پڑھ لیں، شکریہ۔ جنت ہے اور جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو خوشخبری سنوائی، اور سنوائی بھی حضور کے مقدس لبھائے مبارکہ سے۔ آپ انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، اور باغات وہ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں رواں۔ لیکن کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کچھ نہ کچھ انسان کو نہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ جو عمل ہے نا، کوئی بندہ اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں خدا کے فضل سے جائے گا، لیکن یہ جو اعمال ہے نا یہ سبب بنیں گے اللہ کی رحمت کا، یہ ذریعہ بنیں گے خدا کے کرم کے متوجہ ہونے کا۔ جب ہم نیک اعمال کریں گے تو اس عمل کی وجہ سے رحمت ہوگی، اور وہ رحمت ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جائے گی، اور اس رحمت کی برکت سے رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو تقریر سننے کی حد تک لیتے ہیں، اچھی نصیحت کا لطف ضرور حاصل کرتے ہیں، اچھے جملے کو اپنے دل میں اس کی فرحت ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں بڑھتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ایک باقاعدہ شعبہ بن جاتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت تیار کر کے تراش خراش کر کے بات کرنی ہے، بڑی عمدہ کرنی ہے،
اچھے اچھے ادیب تو پیدا ہوتے ہیں، اچھے خطیب، اچھے واعظ، اچھے سننے والے، داد دینے والے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر عمل کا شوق نہ پیدا کیا جائے تو پھر باتیں نشستن گفتن برخاستن تک رہ جاتی ہیں، اس کا لطف نہیں آتا. پھر تو تقریریں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہے گی. نتیجہ کیا نکلا؟ جو آدمی کہتا ہے میں اتنے سالوں سے تقریر سن رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ بھئی اتنا سننے کے بعد تم سمرے کتنا؟ سننے کا ایک ہی مقصد زندگی میں آپ سمجھ لیں کہ سننے کا مطلب سنورنا ہے. اور اگر آپ نے خیر کی بات سنی اور آپ سنورے ہی نہیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ. پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جو اس نے نہ سنی ہو. سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ. اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی. لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی. لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے. اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے. اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے. تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو آج جو خوبصورت گھڑیاں شب برات کی صورت میں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں، اس سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے. کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے. اب مطلب بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نہ 1.25 گھنٹہ کرنا. تو میں کہتا ہوں مثلا آپ مجھے بتائیں نا 1.25 گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھونے گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں. تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا. لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں. حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا. تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے. اور جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات. میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں.
मोमिन की गुमशुदा मिरास है, हिकमत जहां से मिले ले, लेकिन अमल करने के लिए ले, अमल करने के लिए। अब मेरा दिल करता है अब हमारी चुप से भी लोग सबक सीखें। हजरत बाजिद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना है। अब थोड़ा सा ना इशारों की बोली भी समझें, अब थोड़ा सा ये भी हो कि बस बात पूरी होने ना पाए और इंसान की रग़बत अमल की तरफ बढ़ जाए। ये मिजाज हमें दिया है। अब तो भाई आ जाएं आप, सुबह भी तकरीर कर दें, दोपहर को भी तकरीर कर दें, शाम को भी तकरीर कर दें, तो फिर ये भी होता है कि जनाब वो बयान आपने जो सुनाया था ना वो जरा दोबारा सुना दे। तो मैं कहता हूँ पहले सुनने पर अमल हो गया तो न करें। अब हमें थोड़ी बातें सीख कर उन पर अमल करना है और आगे बढ़ना है। बड़ी सादी बात मेरे अब्बा जी बताया करते थे। वाला साहब कहते हैं कि एक देहाती बंदा ना चला गया वो किसी मौलवी साहब की तकरीर सुनने। तो उस जमाने में आपको पता है ये वाशरूम का मुरवजा निजाम नहीं होता था, तो लोग खेतों में दूसरी जगहों पे पेशाब के लिए जाते थे। तो मौलाना ने एक एहतियात बयान की। वो कहने लगे कि पेशाब सख्त जगह पे ना करो, जमीन पे बैठकर, वरना पेशाब के चींटे उड़ेंगे, कपड़ों पे पड़ेंगे, और हदीस में सख्त हुक्म है इस मसले। तो कोई नरम जगह हो ऐसी जहां पेशाब करें चींटे ना उड़े। वो बंदा अमल करने वाला था ना, उसे निरी तकरीर सुन के सर धुन के जाना नहीं था। उसने इतनी सारी रेत ले ली, कपड़े में बांध ली, और वो उसने कंधे पे रखी हुई है। जहां पेशाब का वक्त आता पहले रेत बिछाता, फिर पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों पे न पड़े। एक साहब ने उसे कहा कोई हफ्ते बाद चलो बयान सुनने चले, तो कहने लगा मैं पहले पे अमल कर लूं, यही बड़ा है। मैंने तो इतनी सारी रेत, कंधा थक गया है मेरा, उस दिन से उठाई है, तो मैं नहीं चाहता कि नहीं भी सुनूं तो किसी और जगह में। ये तफरीह तबाह के लिए बात को ना समझे। उस सादे आदमी ने जो हमें समझाया, मुझे और आपको, उस पर गौर करे कि कल भी सुना था, परसों भी सुना था, पीर साहब ने तरसों भी कहा था, शेख ने परसों भी कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था। तूने अगर शेख की भी नहीं सुनी, उस्ताद की भी नहीं सुनी, पीर की भी नहीं सुनी, और इस दौर के पीर जो सही काम करने वाले हैं, उस्ताद जो सही काम करने, मजबूर हो गए बेचारे। कहते किसकी तरबियत करें, किस दर्द से कहा था हजरत सुल्तान बाहू ने। वो कहते हैं और रब दा तालब कोई भी नहीं मिलया, इतने जो मिले है तालब ज़रदा। ये तो आए हैं कारोबार सीधा करने, फोटो खिंचवाने, फलां काम के लिए। ये तो वो जो हम देना चाहते हैं उसका तो मिजाज ही नहीं। पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूं, मुझे शौक नहीं है। खुदा मुझे माफ कर दे उस दिन से पहले जिस दिन ये शौक हो कि मैं सवेरे जाऊंगा तो नोट लाऊंगा, तो शाम जाऊंगा तो नोट लाऊंगा। ये शौक नहीं है, तबीयत नहीं है, मन नहीं चाहता। लेकिन ये कि यहाँ भी आ जाए खिताब कर दे, यहाँ भी, ओ खुदा के बंदो, हम कहाँ इस काबिल है हम खिताब करें। हमने तो ना जी एक अजान देनी शुरू की हुई, सुबह शाम एक अजान पढ़ते हैं, है ये पैगाम हजरत अहमद रजा के बारगाहे नबी के रहो बावफा। हम तो कहते इधर आ जाओ, सो करे खाते पिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, काफला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। हम तो कहते इधर आओ, अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू करो। और वो एक जुमले पे अगर तो अमल हो गया, प्यार से बातें करता रहता हूँ, सबके साथ नहीं करता, जिसका मुझे पता हो कि ये थोड़ा सह लेगा। एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तो आता हूँ तो मुझे इलाके के लोग कहते हैं उनको बुलाओ, तो मैं कहता हूँ पूरा अमल करना मेरी गलती है, तो फिर मैं बाकियों को भी लगा जाऊंगा। तो अगर तेरा ही अमल नहीं हो सका तो बाकियों को मैंने जाके क्या समझाना है। तो एक तो आज की जो रात है, इससे पहले पहले अपने आमाल की तरफ, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि शब बारात पे हर मस्जिद से जोर जोर से रोने की आवाज आती, आनी भी चाहिए। शब कदर पे आती है, उम्रे पे जाते वक्त लोग माफिया मांगते हैं, हज पे जाते वक्त, और करोड़ों लोग ये काम करते हैं साल में। अगर 25 लाख 26 लाख आदमी या 50 लाख आदमी हज करता है और वो जाने से पहले माफी मांग के गया, तौबा करके गया, और करोड़ों लोग हैं जो शब कदर में हैं, शब बारात में हैं, और उन्होंने खुल के तौबा की है, तो फिर मेरे भाई सवेरे करप्शन खत्म होनी चाहिए ना मुल्क से। सवेरे 75% झूठ खत्म होना चाहिए ना। सारी रात तो लोगों ने तौबा की। सुबह 80% हुकूकुल इबाद का मसला हल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। सुबह मिलावट बहुत हद तक मुल्क से खत्म होनी चाहिए। तो क्या हमने समझ लिया है, हमने ये समझा है कि शब बारात में भी बस एक रस्म अदा करो, आओ थोड़ी तौबा करो, छुट्टी कर दो। आइए शब कदर तो तौबा करो, छुट्टी कर दो।
क्या ये हमने मतलब समझ लिया हज करने गए, रब की बारगाह में हाजिर हुए, रसूल करीम की बारगाह से भी जो हो के आ जाए और बदले ही ना, वहां तक जाए और बदले ही ना। मदीने गए, काबे गए, करबला गए, जैसे गए थे घूम फिर के वैसे ही आ गए। नतीजा क्या है? अपनी जिंदगी नतीजा खेज बनाए। आज इस खूबसूरत मौके पर जब शब बारात हमारे सामने खड़ी है, अपने जहन में तहैया करें कि अब हमने बदल जाना है। शुगर हो जाए तो बदलना पड़ता है, अल्लाह माफ करे चीनी छोड़नी पड़ती है, मनपसंद मिठाइयां छोड़नी पड़ती हैं, बदलना पड़ता है। ब्लड प्रेशर हो जाए तो यारों बदलना पड़ता है। अगर इंसान को खुदा ना खास्ता कोई मर्ज लग जाए तो बदलना पड़ता है। औलाद पैदा हो जाए तो बदलना पड़ता है। घर में बेटियां पैदा हो जाएं तो बूढ़े बाप को बदलना पड़ता है। बाल सफेद आ जाएं तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए ना। इंसान की उम्र 40 साल हो जाए तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए। शबे बारात पे तौबा करे तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए। अब बदल जाएं, अब हम बदल जाएं। अब ना दर्द होती है, गाड़ी में बैठे तो कमर पे दर्द होती है। अब हम बदल जाएं। अब लोग बताते हैं तेरे बाल सफेद होने लग गए, अब हम बदल जाएं। अब लोग हमें कहते हैं बच्चे जवान हो गए, अब हम बदल जाए ना यारो। अब लोग हमें कहते हैं कि ओहो अब तो आप उठते वक्त जमीन पे पहले हाथ रखते हैं फिर उठते हैं। बदल ना जाए। अब महसूस होता है कि नींद गहरी नहीं आती, अब महसूस होता है कहीं कहीं जिस्म में तकलीफ है। अब बदल ना जाए। अब ना कई क्लास फेलो चले गए दुनिया छोड़ के, बदल ना जाए। अपने बहन भाइयों में से कईयों का जनाजा पड़ा, बदल ना जाए। हम में से कईयों ने माँ बाप दफन कर दिए, फूल डाल दिए कब्रों पे, बदल जाए। अब वक्त थोड़ा रह गया, अब कुछ तब्दीली की तरफ आए। अब तौबा सही वाली कर लें, अब इस्तिगफार दिल से पढ़ लें, अब तब्दील हो जाए। अब अपने अंदर बाहर कुछ तब्दीलियां लाएं, अब अपने जाहिर और बातिन को संवारें। अब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाना है ना, तो कोई ऐसा ना हो शर्म आए हुजूर के सामने खड़े होते, हया आए नबी करीम की बारगाह में खड़े होते। अब कुछ तब्दीली लाएं। आज इरादा करें कि आज जो तौबा करेंगे वो सही वाली करेंगे। आज जो वहां इस्तिगफार करेंगे अल्लाह के हुजूर हाजिर होके तो वो सही वाला करेंगे। अब कुछ तब्दीली का मिजाज लाएं। और फिर एक और बात भी अर्ज करूं, हमारे जाती ताल्लुकात सारे धोखा हैं, हमारी जेबों में माल सारा धोखा है, हमारे बुलंदो बाग दावे सारे धोखा हैं, हमारे बड़े बड़े रुतबे सारे धोखा हैं। बड़े ताल्लुकात थे बेटे के, पर माँ बीमार थी तो उसे सेहत तो नहीं ताल्लुकात की वजह से मिल सकी। बड़े ताल्लुकात थे ना बेटे के, लेकिन जब बीमारी जोर पकड़ गई तो फिर क्या कर सका। बड़े ताल्लुकात थे, बड़ा पैसा था जेब में, बड़ा कुछ था, लेकिन जब जनाब इजराइल आए तो फिर कोई कुछ भी ना कर सका। फिर अपने रह गए और जिसको जाना था वो सब चले गए। तो ये जितनी चीजें हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये धोखा है। सच सिर्फ अल्लाह रसूल की जात है, हकीकत सिर्फ दीन है, असल सिर्फ वो बारगाहें हैं। धोखे में ना जिंदा रहो। छोड़ दो ये बात करनी के बड़े ताल्लुकात हैं, छोड़ दो ये बात करनी कि बड़ा पैसा है, छोड़ दो ये बात करनी कि बरादरी कबीले इलाके में बड़ा, और कुछ भी नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे। देखो जमीन खा गई, जमा कैसे कैसे। मैं मौलाना नूरानी की कब्र पे खड़ा था तो मैं कह रहा था मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ऐ लईम तूने वो गंज हाय गरा माया क्या किए। इतने इतने बड़े लोग तू ले गई, इतने इतने बड़े लोग, इतने इतने बड़े लोग कब्रों में किधर गए। सुल्तान महमूद गजनवी कहाँ हैं, शहाबुद्दीन गौरी कहाँ हैं। वो लोग जो मैदानों में आकर सिर्फ उनका नाम लिया जाता था तो दुनिया कांप जाती थी, वो कहाँ गए। उठ गए सब लोग, चले गए, खत्म हो गया मामला। वक्त अब हमारी तरफ बढ़ रहा है, अब तेजी है, अब पैगामे अजल आया, कई हमारे इर्द गिर्द से उठा के ले गया। अब हमें भी तो वापस लौटना है ना।
تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں. اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی. اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی. وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی. ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو. اکرمہ تھے، ابن قتل تھے، کچھ اور لوگ تھے. تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے. اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے. لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ. انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے. اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے. اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، مان جو گیا، غلطی ہو گئی. جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتے. ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تباً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے. کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا. کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا. کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے. ہم نا طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے. ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے. ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے. ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں. طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں. نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے. ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا. پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا. کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا. تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا. اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا. اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں. عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں. پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں. ایک تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں. کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو. سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا،
اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا، اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی۔ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتا ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا، شرک سے بچنا، توحید پہ قائم رہنا، اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں۔ اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام لے۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔ ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی۔ اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں، کچھ خدمات کریں۔ ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا، اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جدوجہد کی، قتال کیا، لڑا،
फरमाया उस बंदे को भी अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। इतना तो काम करे ना, इतना तो काम करे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने रग़बत दिलाई, यानी जितना भी अमल, हुजूर फरमाने लगे किसी अमल को छोटा ना समझना, कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के मेली लेना, अल्लाह इस पर भी सदके का सवाब अता कर देगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोज़ख से बच जाओ सदका दे के। ख्याल आता था या रसूलल्लाह कितना को दे, तो फरमाया खुश्क खजूर का एक टुकड़ा, यानी पूरी खजूर भी नहीं, खुश्क खजूर का एक टुकड़ा भी खैरात करके बच सकते हो तो वो करके ही सदका दे के अल्लाह के अजाब से बच जाओ। माना क्या है इन सारी रवायतों का कि कुछ करो तो सही ना, कुछ करो तो सही ना। हमारे एक बुजुर्ग थे तो कोरोना के दिनों में उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे ये कोरोना पता तुम्हें क्या कहने आया है? कहने आया है कि बीमारियां आ रही हैं, हालात खराब हैं। ये कोरोना नहीं, ये कहता है कुछ करो ना, कुछ अल्लाह अल्लाह करो ना, फारिग ना बैठो, देखो कैसे लोग ढेरों के ढेरों अब जा रहे हैं। अब कुछ करना है इंशाअल्लाह, अब कुछ वक्त जाया नहीं करना और जिंदगी में कुछ। मैं कह चुका हूं कि एक बंदे को भी अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा किया, हमने खुद अपने आप को बेकार कर लिया। अपने आप को बेकार न करें। जब रब कहता फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबस, क्या तुम समझते हो मैंने तुम्हें बेकार पैदा किया? आप लोग बड़े काम के हैं, बस अपने आप को पहचाने। इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो और तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तू बंदे को नहीं समझ सका तो वहां तक तू कैसे जाएगा? अपने आप को पहचाने। ये जो कहते हैं ना मुझसे कुछ भी नहीं होता, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये कुछ करना नहीं चाहते, ये सिर्फ इधर उधर ध्यान रख के एक फोटो चढ़ा के इधर भाग उधर अपने नफ्स को राजी करते। नफ्स बस कह रहा है आज ये कर लो तो वो कर लिया, इधर देख लो तो उधर देख लो। इससे निकले, मुस्बत मजबूत मुस्तहकम इरादे करें और फिर चल निकले। लड़ना शर्त होता है, जीतना शर्त नहीं होता। तारीख ये नहीं देखती कि जीता कौन कौन, तारीख ये देखती है कि लड़ा कौन कौन, मैदान में कौन कौन रहा। अल्लाह बदर में कामयाबियां देता है, ओहद में कई दफा कहता है वापस पलटो। खंदक आएगी तो फिर कामयाबियां मिल जाएंगी, खैबर आएगा तो फिर कामयाबियां मिल जाएंगी। तो इसलिए हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं, लड़ना जरूरी है। हिम्मत करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।